اس کی گناہ مت کریے گا، میں اپنی شہرت کے ساتھ اس کی پرواہ مت کرنا، نماز مت مت چھوڑنا، نماز 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 نماز۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وفي خطابه القديم اعوذ بالله من الشيطان الا بذكر الله وتطمئن القلوب۔ عزیزان محترم، یہ جو ہمارا سبق چل رہا ہے کشف المحجوب کتاب ہے، اور اس کے جو ہے چند اسباق دیباچے سے ہو چکے ہیں۔ اب آگے کا سبق جو جاری ہے، اس سے پہلے کہ میں کتاب کا درس شروع کروں، آئیے ہم اور آپ جو ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے اور دستور ہے کہ کوئی بھی ذکر خیر کرنے سے پہلے اللہ کے اس حکم پر عمل کریں جو اللہ رب العزت بڑے ناز و ادا سے ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، سامعین و ناظرین کرام، اللہ کے اس حکم کا مطلب عربی زبان میں جب ہم پڑھ دیتے ہیں تو ساری دنیا درود پڑھنے لگتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کو اتنا سمجھایا کہ ہم اپنی زبان میں نہیں کہتے کہ درود پڑھیں تو یہ آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو بالخصوص پوری دنیا کا مسلمان یہ جو ہے جان لیا کہ اللہ نے اس میں ہو، عربی جانتا ہو نہیں جانتا ہو، فارسی ہو یمنی ہو، کسی بھی زبان کا جاننے والا ہو، وہ جان لیتا ہے کہ اللہ نے حکم فرمایا۔ اور اس حکم اور فرمان کا مطلب کیا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، کیا عظیم مرتبہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ سارے امور اور اعمال صالحہ ہیں، یہ بندوں کے لیے حکم فرمایا۔ تم نماز پڑھو اپنے رب کے لیے، تم زکوٰۃ دو اپنے رب کے لیے، تم اچھا عمل کرو اپنے رب کے لیے۔ اے اللہ، یہ ایک عمل ایسا کہ جس میں بندے اور اس کے رب جو ہے یہ شامل ہے، کہ اللہ رب العزت جو ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے، نبی کی شان تو دیکھیں کہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ جو ٹکڑا ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اور پھر اگلا ٹکڑا جو ہے اس میں خطاب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلو، اے ایمان والو تم درود بھی بھیجو، وسلموا تسلیما، جو عربی زبان کے قواعد و گرامر سے واقف ہیں اور اس کے خلاف جاتے ہیں، ان سے مؤدبانہ عاجزی کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے اس پر غور تو کریں کہ یہ کون سا صیغہ، کون سی بات اللہ نے فرمائی کہ اے ایمان والو درود بھی بھیجو میرے نبی پر اور کثرت سے سلام بھی بھیجو۔ تو یہ کس کے حصے میں آیا؟ ہم خوش عقیدہ اہل سنت والجماعت کے سنی مسلمانوں کے حصے میں آیا کہ وہ خوب جو ہے نبی پر درود بھی پڑھتے ہیں اور نبی پر جو ہے صلاۃ و سلام بھی جو ہے بھیجتے ہیں۔ یہ اللہ کے حکم پر عمل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ناز و ادا سے کہ میں، اب یہاں بات یہ ذہن میں گردش کرتی ہے کہ اللہ، کیا ہم جس طریقے سے درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پر درود و سلام بھیجتا ہے؟ نہیں۔ یہاں پر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے دیکھا ہو عمل کرتے ہوئے تو بتلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، جو بزرگوں نے ہمیں سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شان و صفات کے مطابق جو ہے نبی پر درود بھیجتا ہے، اور ہمیں حکم ہوا کہ اے ایمان والو تم بھی اپنی حیثیت کے مطابق نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ درود پاک جو ہے کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، سب سے اعلیٰ درود جو نماز میں پڑھنے کے لیے اللہ کے رسول نے حکم فرمایا، تو دیکھیں یہ دعا ہے، اور جب امتی نبی کے لیے دعا کرتا ہے تو عزیزان محترم امتی کی یہ حیثیت ہی نہیں کہ اپنے نبی کے لیے دعا کرے، مگر یہ سکھایا گیا کہ تم یہ دعا جب نبی کے لیے کرو گے تو پلٹ تمہارے لیے ادھر سے جو ہے دعا آئے گی اور تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں کہ اے اللہ تو درود کاملہ نازل فرما اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر جو ہے حضور جو ہے خوش ہوتے ہیں۔ جیسے آج دنیا میں کسی کے باپ کی تعریف کی جائے تو بیٹا جو ہے جو کچھ ہوتا ہے سب، اس کی ایک بہت بہترین مثال میں آپ کو دے دوں کہ جو لوگ عاشق رسول ہیں اور جب حضور کی نعت سنتے ہیں
تو صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جو کچھ ہوتا تو سب کچھ لٹا دیتے تھے، سب کچھ دے دیتے تھے۔ کیوں؟ ہمارے نبی کی جو ہے شان بیان کی جا رہی ہے۔ تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مانگنے والا آتا ہے کسی کے در پہ، بڑا بخیل بھی ہو، اور اسے کہتا ہے کہ تیرا باپ بڑا دیتا دان تھا، بڑا سخی تھا، کہتا ہے کہ بھائی یہ بات جو کر رہا ہے اگرچہ میرے باپ میں نہیں تھی، جو نہیں دینا وہ بھی دے دیتا ہے۔ تو جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین کا جامہ عطا فرمایا، تو جب حضور کی بارگاہ میں کوئی حضور کے لیے کہے کہ آپ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ درود کا تحفہ عطا فرمائے، تو ہم اپنے رب کی بارگاہ میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ اے مولا تو درود کاملہ، پڑھتے ہم ہیں لیکن اپنے رب کے سپرد کرتے ہیں۔ تو جب رب کے سپرد کر دیا بندے نے کہ اللہ حضور پر درود کاملہ، ان کے آل پر، اور ان کے جد کریم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ پر، ان کی آل پر، تو پھر جو ہے عزیزان محترم بغیر جو ہے کچھ پائے آپ رہ نہیں سکتے۔ اس لیے کہ دنیا میں جب یہ دستور ہے کہ اگر کسی نے باپ کی جو ہے جھوٹی بھی تعریف کر دی تو انسان نے جو ہے اپنے دولت کا دروازہ کھول دیا، اور یہ جھوٹی نہیں، حقیقی معنوں میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد کریم کی بارگاہ میں جو ہے بندے نے کہا اللہم بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کی عطا اور بخشش اور کرم نوازی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس لیے درود پاک میں کوئی بھی جو ہے کوتاہی نہ کرے، پڑھنے میں کوئی بھی جو ہے بخیلی نہ کرے، اس لیے کہ جب حضور کے سامنے جو ہے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہم میں سب سے بڑا بخیل کون ہے، تو ہمارا ذہن تو یہی کہتا ہے کہ وہ بڑا بخیل ہوگا جو دولت و خرچ نہ کرے۔ مختصراً عرض کروں گا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے۔ اس کو دل کی تختی پہ نوٹ کر لیں، گرا دے دیں، گڑ دے دیں کہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا۔ اگر آپ جو ہے ایمان کے دعوے دار ہیں تو حضور ارشاد فرماتے کچھ تیرا نہ لگے گا، کچھ تیرا نہ بگڑے گا، لیکن میری بارگاہ سے بڑا انعام مل جائے گا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے امتی کا سب سے بڑا بخیل وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور درود نہ پڑھے۔ اب آپ سوچیں، بعض دفعہ ہمیں یہ سابقہ ہوتا ہے کہ جب ہم محفل میں مجلس میں بیان کریں بھائی درود پاک پڑھیں، تب بھی جو ہے بعض لوگ جو ہے نا وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ کتنی ہرما نصیبی ہے، کتنی بد نصیبی ہے، کتنی بدبختی ہے یارو، تڑپ کر چیخ کر کے جو ہے انسان کو بلند آواز میں حضور کی بارگاہ میں، اور یاد رکھیں کہ یہی وہ ایک عبادت ہے جس کو اللہ نے ریا سے خالص اور پاک کر دیا۔ جب میں نے درود پاک پر مکمل گفتگو کی ہے تو یہ بات آ چکی ہے، لیکن یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ تمام عبادتوں میں ریا کا شائبہ ہے، دکھاوا ہے، لیکن رب ارشاد فرماتا ہے اس میں بھی دکھاوا تو ہے کہ بندہ دکھانے کے لیے پڑھ لے، مگر وہ دکھانے کے لیے بھی پڑھے گا تو بھی میں اسے ریا سے پاک کر کے قبول کر لوں گا۔ اے اللہ اتنا بڑا انعام کیوں؟ کہا دنیا کی ساری عبادتیں جو میں نہیں کرتا، میں رب ہوں، تمہارا معبود ہوں، میں کس کے لیے کروں؟ مگر یہ عمل جو ہے اپنے محبوب کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ میں بھی درود کاملہ بھیجتا ہوں اپنے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی۔ تو کہا اسی جو ہے وجہ سے میں نے اس کو ریا سے پاک اور خالص کر دیا۔ تو درمیان میں یہ بات عزیزان محترم آئی، میں نے جو ہے ذکر کر دیا۔ اب جو ہے آئیے کتاب کے جو ہے درس کی طرف چلتے ہیں، اسی گزارش کے ساتھ کہ جو کچھ بھی یہ ذکر خیر آپ تک پہنچ رہا ہے آپ خود بھی جو ہے دل کی عطا گہرائیوں سے سنیں اور سننے کے بعد سمجھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سمجھ میں آ جائے تو اللہ رب العزت عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے اگلا چیپٹر ختم ہوا تھا۔ اب یہاں سے جو ہے صاحب کتاب ذکر فرماتے ہیں کہ جو حال حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، یہی حال حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد اور تقوی کی یہ حالت تھی کہ لوگوں نے آپ کے جسم مبارک پر کبھی ایسا کوئی کپڑا نہیں دیکھا جو پیوند دار نہ ہو۔ آج امت کے لیے سب سے بڑا سبق ہے کہ وہ اب چونکہ یہ اللہ کے محبوب، اور پھر وہ اللہ کے محبوب، وہ اللہ کے محبوب، وہ اللہ کے محبوب، جب ان کی باتیں جو ہے ہوتی ہیں تو عزیزان محترم جب ہمارے آپ کے سامنے ہمارے دوست کا کوئی اچھے طریقے سے نام لیتا ہے، کوئی تعریف کرتا ہے تو ہم چوڑے ہو جاتے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کے ان محبوب بندوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو خدا کی رحمت اور اس کے انعام ہمیں اپنے آغوش میں لے لیتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ہرقل بادشاہ نے روم سے جب اپنے قاصد کو بھیجا کہ ایک دو نہیں 22 لاکھ مربع میل آپ کے دور میں جو ہے، دور حکومت میں، دور خلافت میں
اسلام کو بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشادگی عطا فرمائی کہ 22 لاکھ مربع میل کے آپ جو ہے حاکم رہے، لیکن زندگی کیسے؟ مجھے یہ واقعہ اور یہ بات اس لیے ذکر کرنا پڑا کہ صاحب کتاب ذکر فرماتے ہیں کہ آپ کے زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ آپ کے جسم پر کبھی کوئی ایسا کپڑا نہیں تھا کہ جس میں پیوند نہ ہو۔ آج میں کسی اور کی باتیں کیا کروں، ہم آپ اپنی باتیں کر لیں کہ ایک ذرا سا یہاں پر میں جو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ جو مذہبی شخصیات ہمارے سامنے جو ہمارے برادران جو ہے بیٹھے ہوں، میں انہی سے مخاطب ہوں کہ ہمارے شرف الدین بھائی، طارق بھائی اور دیگر احباب جو بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں کہ آج جو ہے ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں کہ جنہیں آدمی مقتدا کہتا ہے، جن کے ہم پیچھے جو ہے نماز پڑھتے ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم کن کے ماننے والے ہیں۔ ہم کسی اور کی بات کیا کریں؟ جب علماء کرام یا مدرسے کے فارغین یا مدرسے کے طلبہ پر کہ پیوند کا نام لے لیں تو ان کے چہرے پر سلوٹیں آ جاتی ہیں، لیکن آج کل جو پیٹرن چلا ہوا ہے تو کہیں شولڈر پہ جو ہے وہ پیٹرن کے نام پر، کہیں پیچھے جو ہے، کہیں آگے، تو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ حضرات جو مقتدا ہیں کہ ان کو دیکھ کر کے لوگ کہ جب مولانا صاحب اور امام صاحب اور فلاں جو ہے ایسے، تو اگر ہم ایک پیوند کو پسند نہیں کرتے تو ان پیٹرن کو کیسے پسند کرتے ہیں کہ جو شولڈر پر، آستین پر، سامنے آگے پیچھے، کیا یہ پیوند نہیں ہے؟ تو اگر اللہ کے محبوب بندے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف حمیدہ کے نیت و ارادہ سے کہ حضور کے جسم پر جو ہے یہ پیٹرن ہی اگر اس نیت و ارادے سے لگا لیے جائیں کہ یہ بھی تو ایک پیوند کی شکل میں ہے، لیکن معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ کہ کسی کا جو ایسا ارادہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے پیوند لگا رہا، بلکہ وہ تو نمائش اور خوبصورتی اور آستین ایک کلر کی تو جیب ایک کلر کا، یہ جو ہمارے معاشرے میں ہے۔ آئیے دیکھیں کہ جن کو اگر جو ہے روم کا قاصد آتا ہے تو پوچھتا ہے مدینہ پاک میں کہ سیدنا عمر فاروق رضی، تو یہ وجاہت اور یہ جاہ و جلال کپڑوں سے نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ روب و جلال آپ میں پیدا ہو تو حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ اے لوگو مومن کی نگاہ فراست سے بچو، تو وہ تقوی، پرہیزگاری اور زہد سے، یہ میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے ایسا نہیں۔ میری عادتیں شامل حال ہیں اس میں کہ میں جب بھی کوئی ایسی بات کرتا ہوں تو میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں۔ ہم سب کو جو ہے غور کرنا ہے کہ ہم سے کہاں چوک ہو رہی ہے، غلطی ہو رہی، کہاں ہم اپنے اسلاف اور بزرگوں کا طریقہ چھوڑ دیے۔ تو جو مجھے یاد آیا کہ آج ہم جب کپڑے کی بات کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، کوئی جوڑا ایسا نہ ہوتا تھا کہ جس میں پیوند نہ لگے ہوں، تو آج ہمارے اگر کپڑوں میں پیوند ہو تو ہم کہیں جانے کے لیے تیار نہیں، کہیں آنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن اللہ نے روب کیسا پیدا کیا، روب کیسا پیدا کیا ہے، تو یہ جسم کی بناوٹ سے، جسم کی خوبصورتی سے اور اچھے لباس سے روب و جلال نہیں آتا۔ روب و جلال آتا ہے تو اس جملے کو جو ہے دل میں جو ہے سمو لیں کہ تقوی اور پرہیزگاری سے اللہ نگاہ میں روب دیتا ہے، وجود میں روب دیتا ہے، جلال دیتا ہے۔ کہ جب وہ روم کا قاصد آیا تو کہتا ہے کہ اے لوگوں بتاؤ، جن کی اتنی جو ہے سلطنت بڑھ گئی ہو، تو جیسے کہ اس کے خیال میں تھا کہ ہمارے بادشاہ، ہمارے ملک کے حکمراں رہتے ہیں تو آگے پیچھے، جیسے آج آپ دیکھ لیں اپنے ملک میں کہ صاحب ایک آدمی اتنا بد کردار ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے سینکڑوں گاڑیاں کھڑی کیا ہوا، جبکہ یہ حفاظت صحیح معنوں میں حفاظت نہیں ہے، بلکہ جب آ جاتی ہے تو محافظ ہی اس کو جو ہے، تو اس سے عقل لینا چاہیے کہ محافظ جو ہے اگر اللہ نگہبان ہو تو پھر یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کردار بول رہا ہے ہمارے لیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہمارے لیے نمونہ ہے کہ آپ کو جب پوچھا تو اس کے دل و دماغ میں خیال میں یہی تھا کہ بھئی بہت بڑی کوٹھی ہوگی، بہت بڑی حویلی ہوگی، بہت بڑا محل ہوگا اور لوگ آگے پیچھے دائیں بائیں۔ تو جب مدینہ پاک میں داخل ہوا اور پوچھا، اس شان کو بیان کرتے ہوئے خدا کی قسم دل جھوم اٹھتا ہے، جب آ کر کے پوچھا کہ عمر ابن خطاب کہاں ملیں گے، تو مدینہ پاک کے کسی شخص نے کہا کہ چلے جاؤ، مدینہ پاک سے باہر جو ہے وہ درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسی سلطنت کا جو ہے مالک کہ 22 لاکھ مربع میل کا جو ہے حکمراں ہو، خلیفہ وقت ہو، خلیفۃ المسلمین ہو، اور نہ کوئی آڈی گارڈ، نہ باڈی گارڈ، نہ کوئی، ہاں اپنی تلوار کو جو ہے وہ تکیہ بنائے ہوئے آرام سے سو رہے ہیں۔ جب اس نے جا کر کے دیکھا تو کہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی شان عطا فرمائی ہے کہ نہ کوئی باڈی گارڈ ہے، نہ کوئی دستہ ہے، نہ کوئی فوج ہے، آرام سے جو ہے سو رہے ہیں۔ جب اس نے یہ شان دیکھی تو فوراً کہا کہ اسلام حق ہے۔ عزیزان محترم، جو جاسوسی کے لیے آیا تھا
وہ خود جو ہے داخل اسلام ہو گیا، اپنے ملک میں جا کر کے اپنے بادشاہ سے کہا کہ ان سے جو ہے پنگا لینا، ان سے مقابلہ کرنا، ان سے لڑائی کرنا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم ان پر قابو ہو جائیں۔ کہا کیا بہت بڑی فوج ہے، کیا بہت بڑی دولت ہے، کہا کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ ان کے پاس انصاف کی ایک ایسی دولت اللہ کے رسول نے عطا فرما دی ہے کہ انصاف پر قائم رہنے والا تنہا اکیلے درخت کے نیچے سوتا ہے، اس کو کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوتا۔ تو اے بادشاہ وقت، اے جو ہے حکمراں، ان سے جو ہے جیت لینا، ان سے کامیابی حاصل کرنا یہ دنیا کے کسی شخص کے بس کی بات نہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کہ کوئی کپڑا ایسا نہ ہوتا جو پیونددار نہ ہو۔ تو جب ہم اپنے ارد و گرد دیکھتے ہیں تو آج اگر لوگ پہنتے بھی ہیں اس کپڑے کو کہ جس میں پیوند لگا ہو تو اسے جو ہے فیشن کے طور پہ پہنتے ہیں، اور اگر پیوند کا نام آ جائے تو ہم کسی مجلس میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ پھر وہ جو گزشتہ جو ہے نشست میں جو ہے ہم نے گفتگو کی تھی اور قلندر لاہوری کی بات آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ یہ اپنے اسلاف کا دستور اور طریقہ جو ہے چھوڑ دینا ہمارے لیے وجہ بربادی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شان بحال ہو جائے، ہماری جو ہے زندگی بحال ہو جائے، تو پھر دنیا آگے کی طرف جانے کی بات کرتی ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ یہ فقیر آپ کو پیچھے پلٹ جانے کی بات کرے گا کہ آپ کو آگے جانے میں جو ہے عروج اور ترقی اور بھلائی اور بہبودی نہیں ہے، بلکہ دنیا آگے جائے اور مسلمان پیچھے پلٹ کر 1400 سال پہلے پیچھے چلا جائے، وہاں اس کے لیے ترقی ہے، وہاں اس کے لیے عروج ہے، وہیں اس کی بقا ہے، وہیں اس کی فلاح ہے، وہیں اس کی کامیابی ہے۔ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی کو دیکھے، صحابہ کی زندگی کو دیکھے کہ انہوں نے زندگی کس قدر بسر کی ہے۔ آج جو ہم سے چھوٹ گیا اور جو آج کے اس دور پرفتن میں اہل اللہ کے نیک بندے، یہ صوفیہ جو تصوف کے جو ہے صحیح معنوں میں پرچار و پرسار کرنے والے تھے، ان کی زندگی سے ہمیں جو درس ملتا ہے، چاہے جہاں چلے جائیں کھلی چھوٹ ہے، آپ کو کھلی آزادی ہے کہ اگر پتہ لگانا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا محبوب ہے، برگزیدہ ہے اور اس کا تصوف سے کوئی تعلق ہے، تو عزیزان محترم ایک نمونہ، ایک ترازو، ایک چیز ایسی جو ہے اسلام نے ہمیں عطا فرمائی کہ بس اسی سے آپ پرکھ لیں گے کہ یہ کون ہے۔ اگر وہ اپنے پیٹ گھر بھرنے کی بات کرتا ہے تو جان لے کہ یہ دنیا داری ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، اور وہ اگر اپنے سے زیادہ اپنے پڑوسیوں کا، اپنے مصاحبوں کا، اپنے پاس آنے والوں کا خیال رکھتا ہے کہ یہ بھوکے ہیں پہلے ان کو کھلا دیا جائے، اور پھر یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ کون ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، انسان ہیں، ان کا پیٹ بھر دیا جائے، حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں آج کی دنیا میں وہی سب سے بڑا صوفی ہے اور تصوف کا حقدار ہے کہ جو اپنے سے زیادہ۔ تو جن بزرگوں کی بارگاہ میں ہم آپ جاتے ہیں، دیکھیں کہ بڑی بڑی دیگیں پکتی ہیں، وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں، چاہے وہ صابر پاک ہوں، چاہے وارث پاک ہوں، چاہے سرکار غریب نواز کی بارگاہ ہو، چاہے حضرت محبوب الہی کی بارگاہ ہو۔ یہاں وہ جو نظام چلا تھا آج تک قائم ہے، بھلے اس زمانے میں زیادہ تھا، آج جو ہے تھوڑا ہے۔ جب ہم اس سبق کو پڑھتے ہیں کہ سرکار محبوب الہی اپنی بارگاہ سے جو لنگر کھلایا کرتے تھے، ایک دو نہیں عزیزان محترم، آج ہم جو ہے شادی بیاہ میں حساب لگاتے ہیں، کتنے آئیں گے، کتنا پکائیں، کتنا کھلائیں، کتنے لوگ آئیں گے، کیا حساب ہوگا، کم نہ پڑ جائے۔ لیکن آئیے ذرا اولیاء اللہ کی بارگاہ میں لاکھوں لوگ کھایا کرتے تھے۔ جب میں یہ سبق پڑھتا ہوں تو دل ہل جاتا ہے، اللہ اکبر، یہ نظام کیسا تھا کہ جو آنے والوں کی خبر ہی نہیں ہوتی تھی کتنے آئیں گے، اور کوئی بھوکا نہ گیا۔ کتابیں جو ہے پڑھ لیں، ایک دو نہیں، ہزاروں آتے، لاکھ لوگ آتے، اور ویسے ہی لنگر جاری رہتا۔ حضور آپ کچھ تناول فرما لیں، وہ کہتے ہیں میں اللہ کے ذکر کو کھاتا ہوں، اللہ کے ذکر کو پیتا ہوں، تم مجھے کھلانے اور پلانے کی بات کرتے ہو۔ تو عزیزان محترم یہ بڑا اونچا مقام ہے، اللہ رب العزت ان کے قدموں کی دھول ہی ہمیں عطا فرما دے تو ہماری معراج ہو جائے۔ تو صاحب کتاب ذکر فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کپڑا نہ ہوتا کہ جس میں پیوند نہ لگے ہوں۔ دنیا کے بارے میں آپ کا مشہور مقولہ ہے، جس گھر کی بنیاد مصیبتوں پہ رکھی گئی ہو اس کا بغیر مصیبت کے ہونا محال ہے۔ یہ بڑا جملہ ہے، آپ جو فرماتے ہیں کہ جس گھر کی بنیاد مصیبتوں پہ رکھی گئی ہو تو پھر اس کے ارد گرد جو ہے مصیبت کا نہ ہونا یہ محال ہے، مصیبت ہی مصیبت رہے گی۔ لیکن مصیبت کے وقت، مشکل کے وقت جو بندہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا بڑا اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو جو ہے ہمیں کہنے کے بعد سمجھنے کی اور سمجھنے کے بعد عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم جو ہے ان دونوں صاحب حال و قال کا ذکر کریں تو پھر آگے صاحب کتاب کی ترتیب دیکھیں۔ خدا کی قسم میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے عجیب کیف اور سرور آ رہا ہے۔ خدا کرے کہ
جو کیفیت اس وقت مجھ پر ہے ہر سامعین و ناظرین پر ہو کہ صاحب کتاب نے کیا اچھا عمدہ جو ہے باب باندھا کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ دیباچے سے ہی یہ شروع ہو گیا، کتاب کے مقدمے سے یہ شروع ہو گیا کہ سب سے پہلے اللہ و رسول کا ذکر کیا، اس کے بعد یار غار کا ذکر کیا، اس کے بعد تاجدار عدالت کا ذکر کیا۔ اب کہتے ہیں کہ اگر صبر و رضا کی بات کی جائے کہ صبر آئے گا کہاں سے، تکلیف اور مصیبت پر ہم جو ہے صبر کریں گے کیسے، تو کہا جب تک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ذکر نہ کیا جائے بات ادھوری رہتی ہے، مکمل ہوتی نہیں ہے۔ تو صبر و توکل میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی مثال ہیں، تھے بھی اور ہیں بھی، تھے بھی اور ہیں بھی، کہ نہ دنیا میں پہلے کوئی آپ کی مثال بن سکا اور نہ رہتی دنیا تک کوئی آپ کی مثال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے، ہم مانتے ہیں جب چاہے، لیکن اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی اپنے پیارے حبیب کے ان چاروں جو ہے خلیفاؤں کو کہ ایسے شان کا مالک نظر ہی نہیں آتا۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ عظیم سے عظیم تر مصیبت پر بھی آپ نے صبر و توکل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایثار اور انفاق فی سبیل اللہ کا بھی یہی حال تھا کہ مدینہ منورہ میں بیر عثمان جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو نہیں گئے اس دعا پہ کوئی بھی شخص جو ہے سننے کے بعد خاموش نہ رہے، آمین کہہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیر عثمان کے صدقے جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے کر تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے اسے جو ہے وقف کر دیا، اسی کنویں کا صدقہ اللہ عطا فرمائے کہ ہر عاشق دل اور ہر جو ہے چاہنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زیارت فرمائے کہ حضرت بیر عثمان آج بھی اس کی آپ کے اس فضل کی نشانی موجود ہے کہ آپ 12 سال تک خلیفہ رہے، اس مدت کے 60,000 درہم وظیفہ خلافت سے آپ نے 1 درہم بھی لینا قبول نہ کیا، جبکہ اس سے پہلے دونوں خلیفہ اپنے ضرورت کے مطابق جو ہے بیت المال سے لیا کرتے، لیکن اس شان کا مالک جو ہے کوئی دوسرا نظر نہیں آتا کہ حضور نے دعا فرما دی کہ میرا عثمان، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت عطا فرما دے۔ یہی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی زندگی کا حصہ صاحب کتاب نے اپنی کتاب میں جو ہے ان کے ذکر سے زینت لائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انعام عطا فرمانا چاہا تو یہ کہہ کر کہ لوگوں یاد رکھو دنیا میں جو ہے لوگوں نے 1 بار جنت خریدی ہوگی، میرے بھائی عثمان نے 2 بار جنت خریدی۔ اب حضور کا جو ہے دریائے رحمت جوش میں ہے، ارشاد فرما دیا کہ میرے عثمان کو اس نیکی کے بعد ان کا کوئی گناہ بھی انہیں جو ہے تکلیف نہ پہنچا سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسی کی طرف اشارہ تھا کہ جو مروان بن حکم کو جو ہے آپ نے نرمی کے لحاظ سے جو ہے چھوڑ دیا۔ تمام لوگوں نے کہا کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی، تو حضور کو اس فرمان کی طرف پلٹیں۔ یہ جو ہے اہل سنت والجماعت کا جو ہے خاص طبقہ جو کہتا ہے کہ حضور نے فرما دیا میرے عثمان کا کوئی گناہ، کوئی ایسا عمل بھی جو ہے اب ان کو جو ہے کہ دنیا نے جو 1 بار اگر خریدی ہوگی تو میرے عثمان نے جو ہے 2 بار جنت خریدی۔ اور یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان عطا فرمائی کہ 12 سال تک خلیفہ رہے، لیکن بیت المال سے آپ نے جو وظیفہ بنا وہ بھی راہ اسلام میں جو ہے دے دیا کہ اسے بھی اسلام کے لیے خرچ کر دیا جائے۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے اپنے نیک بندوں کی زندگی پوری دنیا کے تمام مذاہب کا جو ہے آپ محاسبہ کریں تو کوئی ایسا نہ ملے گا کہ جس کی پوری زندگی وہ لکھ لی گئی ہو، لوگوں کے سامنے پیش ہو، کہیں کچھ، لیکن یہ اسلام کا خاصہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور سے وصال فرما جانے تک ایک لمحہ، ایک منٹ خلوت جلوت جو ہے صحابہ کرام نے اس لیے محفوظ فرما دیا، اور حضور کا ہی صدقہ ہے کہ ان کے چاہنے والوں کی بھی زندگی لوگوں نے ایسے جو ہے کہ اب اس کے بعد جو ہے کوئی دوسرا نبی نہ آئے گا، ایسے اللہ کے بندے دنیا میں نہ آئیں گے، تو ان کی زندگی کو سمیٹ کر کے کتابی شکل دے دی جائے تاکہ لوگ پڑھتے رہیں اور اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ جو ہے وہ مانتے رہیں اور انہی کی زندگی پر عمل کر کے اللہ و رسول کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لیں۔ تو عزیزان محترم، آج کے لیے بس اتنا ہی کافی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کرم میں دعا ہے
کہ رب ذوالجلال جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے، جتنے مقروض ہیں مولا سب کو جو ہے قرض سے سبکدوشی عطا فرما دے، اور پروردگار عالم جتنے دنیا میں کہیں بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اور اللہ رب العزت ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما لے، ان کی دعائیں ہم سبوں کے حق میں قبول فرما لے۔ تو عزیزان محترم، یار زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ العزیز اگلے جو ہے نشست تک کے لیے خدا حافظ۔ آپ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا، اپنے پاس پڑوس والوں کا جو ہے خاص خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔